السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 7 پارے مکمل کر لیے ہیں، 8واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم یہی آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل، جس کی نام کی تبدیلی کچھ کی ہے ہم نے کچھ ٹیکنیکل کی وجہ سے، یوسف طاہر آفیشیل کی جگہ یوسف طاہر ویوز رکھا ہے، تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے سابق میں اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 135 تک ہم نے ہمارا درس مکمل کر لیا تھا پچھلی بار۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 سے آج کے درس کا آغاز کریں گے، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِيلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِيلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے تھے، انہوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اور زعم کرتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اب جو حصہ ان شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا۔ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ۔ دیکھیے، مشرکین مکہ کی یہ جو اب اس میں یہ بات واضح طور پر اس امت کی وہ اکثریت جو یہ سمجھ کر بیٹھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان سے ما قبل کے دور میں مکے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس کا جو ہے یہ جواب ہے۔ تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ تو بت پرست تھے، جیسے آج کے دور کے بت پرست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ تو ان کا دیکھی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے کے مشرکین بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلا رہا ہے کہ مویشیوں کے اندر، کھیتی کے اندر یہ لوگ اللہ کا بھی حصہ رکھتے تھے، اور ان کے معبود جو ہے جیسے کہ لات، منات، حبل، عزا اور بھی بہت سارے جو 365 جو بت تھے ان کے پاس مکے کے ارد گرد میں، تو یہ لوگ ان کا بھی حصہ رکھتے تھے۔ اب یہ بات کان کھول کر کے ہمارے ٹی ٹی ایس گروپ والے خاص کر کے جب بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی مکے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، بھائی بہت جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، اور یہاں تو وضاحت کے ساتھ جیسے کہ چڑھاوے چڑھانا، قربانی کرنا یا اللہ کے نام پہ دینا اور اللہ کے نام پہ کچھ کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہاں بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ کا حصہ ایک ہے اور ان کے معبودوں کا حصہ ایک ہے۔ اللہ کے حصے کا جو چڑھاوا ہے، جو اللہ کو جو مان کر کے اللہ کے نام پر جو دیتے ہیں یا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو یہ اللہ کے نام پر کا سامان، حصہ، یہ ان کے بتوں کے طرف تو جا سکتا تھا، اس میں سے نکال کر کے کم کر کے اپنے بتوں میں ڈال سکتے تھے، مگر بتوں کے نام کا جو حصہ تھا نا وہ وہاں سے نہیں نکال سکتے تھے۔ اتنا وہ لوگ، یعنی کہ یہ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ کے لیے جو چڑھاوا جو اللہ کے لیے جو کرتے تھے، وہ قربانی کرتے، کھیتی مویشی نکالتے، تو اس میں سے تو کم کر لیں گے، مگر معبود جو یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، لات، منات، حبل، عزا اور بھی بہت سارے جو بت تھے ان کے پاس 365، تو اس میں سے وہ نہیں کم کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو جان لے میرے بھائی، ٹی ٹی ایس ہے، کالے لوگ ہیں، جتنے بھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا، اہل توحید کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہے ہمارے بڑوں کو یہ کہتے ہیں، مکے کے مشرکین تو اللہ کو مانتے نہیں تھے۔ یہ جو بات ذہن میں تھی نا، یہ نکال کے پھینک دو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 یہ بات بتا رہی ہے واضح طور پہ۔
مشرکین کھیتی اور مال مویشی میں صدقہ خیرات کے سلسلے میں دو حصے کرتے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو فقراء مساکین اور خیرات کے کاموں میں خرچ کیا جاتا، اور دوسرا حصہ بتوں کا جو کہ ان کے مجاوروں کو دیا جاتا۔ اب اگر کبھی بتوں کے حصے میں کسی وجہ سے کمی ہو جاتی، جیسے فصل اچھی نہ ہوتی ہو یا مویشی مر گئے ہوں، تو وہ اللہ کے حصے سے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے، مگر اللہ کے حصے میں بتوں کے حصے سے نہ ڈالتے تھے، اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے۔ دیکھیے کتنی سوچ، کتنی گندی سوچ ہے، اور اپنی بات کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے رے بھائی، تمہاری قربانی نہ کو، کچھ نہ کو، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے کے لیے کرتا ہے کہ تم کتنا تقوی اختیار کرتے ہو، یہی بات اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے کرتا ہے۔ تو ایسا وہ لوگ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں، بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو حصے دار بنایا تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی، کھیتی، خیرات، زکوٰۃ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اس کے ہمسر، اس کے برابر، اس کے جو ہے اس کے سفارشی کہہ کر کے، ہاں اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تمہارا عمل نہ کو، تم نہ کرے بھائی، ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ بے انتہا غنی، اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر میں بتا رہا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں کہ بھائی مکے کے مشرکین کے نزدیک یہ بت کیا تھے بھائی بت، یہ بت یہ تھے کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ لوگوں کی اپنی زندگی جو ہے دیکھیں گے اٹھا کر کے تو یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں نیکی کی تھی، تو اب یہ اچھے لوگ ہیں، تقوی پرہیزگار لوگ تھے، تو ان لوگوں کے انہوں نے بت بنا ڈالے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک مقرب ولی ہیں، نیک لوگ تھے یہ، جیسے کہ قوم نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتا رہا ہے نا قوم نوح کے بارے میں کہ ود، سوا، یغوث، یعوث اور نصر، یہ 5 نام جو ہے، 5 پنجتن 5 یہ بھی 5 نام ہیں، تو یہ 5 جو ہے نیک لوگ تھے، ولی اللہ تھے، مگر ان کی بعد والی قوم نے ان کو جو ہے پوجنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی یہ لات، منات، عزا، ہبل، یہ جو ہے ان کے نزدیک نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اس لیے لہذا یہ ان کی سفارش کیونکہ نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا سنتا تھا، ان کی جو ہے سفارش سنتا تھا، تو یہ ہمارے سفارشی ہیں، لہذا ہم ان کے نام پر چڑھاوے چڑھائیں گے، ہاں ان کے لیے جو ہے کھیتی مویشی لگائیں گے، تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں، اللہ کے ہم سر ٹھہرا کرنا۔ اور آج بھی نام نہاد مسلمان جو ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نیک ولیاں، اب یہ لات، منات، عزا، ہبل اور یہ لوگ کیا تھے، یہ لوگ نیک تھے، یہ مر گئے، یہ زندہ تو نہیں تھے نا اس وقت، مر گئے تھے۔ اب یہاں پر بھی اگرچہ کوئی نیک صالح انسان اللہ کا ولی مر جانے کے بعد اب اس کی خبروں کو ایک بڑا گنبد بنا کے، بڑا جھبا دستار کر کے، سب کر کے، پیکنگ سب اچھی طرح کر کے، اب یہاں پر نظر و نیاز کے نام سے وہی کام کیا جاتا ہے جو یہ مکے کے مشرکین کرتے تھے۔ مکے کے مشرکین کے نزدیک بھی یہ سفارشی لوگ تھے، اور آج کے نام نہاد مسلمان بھی یہ جو بکرے مرغے لے جا کر کے جو وہاں پر جو ہے کاٹ کے کھاتے، کھلاتے، مجاوروں کو دیتے، ہاں وہاں پر دیکھ بھال کرنے والوں کو دیتے، یا کچھ بھی کرتے، زندہ چھوڑ دیتے یا کچھ بھی کرتے، تو یہی سمجھ کے کرتے کہ یہ نیک اللہ کے ولی ہیں، سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہی بعین عقیدہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کو یہ باتیں سمجھاؤ، یہ قرآن مجید کے اندر جو آیتیں ہیں اللہ کے حصے نکالنا، اب اس میں یہ دیکھو کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے قربان کرتا ہے نا، سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے نا مسلمان، آج بھی آپ دیکھ لو یا ٹرائی مار لو معاشرے کے اندر کہ بندہ اب اس کے بعد یہ کوئی نظر و نیاز کسی کی مان لے کہ بھائی میں فلاں جگہ جا کے نظر و نیاز کروں گا، نظر مان لیا، کچھ یہ ہوا تو ایسا ہوں گا ویسا ہوں گا، اب اس کے پاس پیسے ہو یا مت ہو یا کچھ بھی ہو، یہ لے جا کر کے وہ چیزیں کرے گا جو نظر مانتا ہے، بھائی میں 2 بکرے لا کر کے وہاں پر ذبح کروں گا، وہاں پر کھلاؤں گا لوگوں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو کھلاؤں گا، میں فلاں آستانے پر آ کر کے، فلاں درگاہ پر جا کر کے میں یہ سب کروں گا،
ایک نیت کر کے ایک نظر مانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مان لیا نظر. اب نظر ماننے کے بعد اب بیچ میں رمضان آیا، اگرچہ پیمنٹ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا، مگر قربانی آئے گی بیچ میں، قربانی نہیں کرے گا، مگر برابر جا کے وہ جو نظر مانی تھی وہ نظر پوری کرے گا. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ضرور جواب دینا آپ لوگ. معاشرے کے اندر یہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے؟ یہ بالکل چلتا ہے. اللہ کے لیے قربانی چھوڑ دے گا، اللہ کے لیے زکوٰۃ چھوڑ دے گا، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات چھوڑ دے گا، مگر اس کو ان شریکوں سے، ان جو ہے نام نہاد سفارشی لوگوں سے، یہ مرے ہوئے لوگوں کے اوپر اس کو اتنا عقیدہ کہ یہ ہماری جو ہے بیڑا پار کرائیں گے، لہذا اگرچہ یہ نہیں تو یہ فلے جلال پیراں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ جلال ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے نہیں، بہت جلالی پیراں ہیں، وہ ہے، یہ نہیں سنتے. بولو مسلمانوں، کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں بول رہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنے آنکھوں سے. تو یہ بے عین وہی عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس لیے لہذا توبہ کرو اپنے اس بدعمالیوں سے. اللہ کے سوا کوئی موت و حیات کا مالک نہیں ہے، کوئی زندگی دینا، کوئی بچانا، ہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے. کوئی ایک موت کے سیکنڈ سے پہلے نہیں مر سکتا. کوئی اگرچہ اس کی موت ایک سیکنڈ میں نہیں ہے، وہ 100 سال جیے گا تو وہ 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چھوڑ دو ان سب ڈھکوسلوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کھولو، پڑھو، سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کس کس طرح سے انداز بیان کر کے تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم ہوش کے ناخن لو. مگر مسلمانوں کی اکثریت آج انہی گھورک دھندوں میں پڑی ہوئی ہے. توبہ کرنا چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو مزین بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو ہی مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. لہذا انہیں جانے دیجیے اور اس افتراء کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہترین بات بتا رہا ہے کہ بہت سے مشرکین ایسے ہیں جو ان کے شریکوں نے اولاد کو قتل کرنے کے لیے یعنی کہ فلاں چیز کو قتل کرنے کے لیے مدین بنا دیا. آج بھی دیکھو بلی پرتھا، غیر مسلموں میں بلی پرتھا ہے کہ بھائی انسانوں کی بلی دی جاتی ہے، بعض وقت اولادوں کی بلی دی جاتی ہے. یہ دی جاتی ہے، یہ پکڑے جاتے ہیں، ویڈیو وائرل ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں ویسے چیزیں. آج بھی کئی دنیا کے حصے ہیں جہاں پر جو ہے انسانوں کی بلی بھی دی جاتی ہے، مگر حکومت اس میں جو ہے بہت ایکٹیو ہے. حتی الامکان حکومت کوشش کرتی ہے کہ ایسے جرم کو روکے. کوئی بھی اسٹیٹ ہو، سینٹرل ہو حکومت، اور ہم شکر گزار ہیں ہاں کہ ایکٹیو طور پہ بہت جگہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو فوری طور پہ معلومات حاصل کر کے یہ حکومت اس کو روکتی ہے. ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ جہاں پر بیجا انسانوں کا قتل بلی کے نام پر یا کچھ بھی نظر کے نام پر ہوتی ہیں تو یہ رکنا چاہیے. تو مگر یہاں پر یہ لوگ ایسا کرتے تھے اور ان کو مزین بنا دیا جاتا تھا. اولاد کو کئی طرح سے قتل کیا جاتا. مثلاً بیٹیوں کو اس لیے قتل کیا جاتا کہ انہیں ذلت کی علامت سمجھا جاتا. جہاں بھی لڑکی بیائی گئی آنکھیں نیچی کرنی پڑیں گی، اس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے اس خبر کی آڑ کی وجہ سے کہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. سوچتا ہے آیا اسے ذلت کے باوجود زندہ رہنے دیں یا زمین میں گاڑ دیں. یہ سورۃ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 58 اور 59 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایسا بھی کرتے. اور بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو معاش کے خوف سے قتل کیا جاتا. اگر اولاد زیادہ ہوئی تو معیار زندگی برقرار نہیں رہ سکے گی. موجودہ مہذب دنیا میں بھی یہ قتل برتھ کنٹرول کے نام پہ جاری ہے، بتوں کے نام پہ منت. مثلاً اگر میرے ہاں اتنے بیٹے پیدا ہوں تو ایک بیٹے کو فلاں بت کے نام پر قربان کروں گا. یہ چیزیں بھی ہے دنیا میں، اور اس وقت تو یہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے تھیں کہ مجھے اتنے بیٹے ہو تو میں ایک بیٹا قتل کروں گا، قربان کروں گا. تو یہ سسٹم تھا. جیسے کہ سیرت نگاروں نے یہ بات نقشہ کھینچا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہاشم
یا پھر عبد المطلب، یہ ان کے گھر میں ان کے جو بھائی لوگ تھے نا یہ بھی کافی تھے، تو اتنے بچے ہوں گے تو اتنے قربان، تو وہ خورا ڈالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام نکلا، غالباً والد یا دادا کا، میں بھول رہا ہوں، معاف کیجیے اس بارے میں، تو والد یا دادا کا نام ہی نکلا، تو کیونکہ انہوں نے منت مانگی تھی، اب منت مکمل کرنا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی جلال، اللہ تعالیٰ کی قدرت انہیں بچانے پہ قادر تھی اور انہوں نے بچا لیا۔ لوگوں نے خورا ڈالا کہ 10 اونٹ 20 اونٹ 50 اونٹ 100 اونٹ اس طرح خورا ڈالتے گئے، اور جب خورا بچے کے نام پر نکلتا تو پھر اونٹ بڑھاتے، ہاں پھر خورا ڈالتے، پھر بچے کے نام پہ نکلتا کہ اونٹ ڈال، جب تک کہ اونٹ ڈالتے جاتے، مویشی ڈالتے جاتے، جانور ڈالتے جاتے، جب تک کہ جانوروں کے نام پر وہ خورا نہ نکلے۔ بالآخر کچھ جانوروں کے بعد اس کی تعداد 100 200 500 یا 1000 جو بھی اس کی تعداد ہو، اونٹوں کی، جانوروں کی 10 20 50 جو بھی ہو، تو آخر میں بہرحال وہ خورا جانوروں کا نکلا۔ اس طرح حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یا ان کے دادا، بہرحال میں بھول رہا ہوں، غالباً والد ہیں، آپ ذرا ضرور کامنٹس باکس میں بتائیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، والد ہی ہو سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے لیے اونٹ قربان کیے گئے تھے، اور منت کو اس طرح وہ لوگ پورا کرتے تھے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، جہالت میں اسلام لانے سے پہلے، نہیں معلوم ہونے سے پہلے اگرچہ کوئی نظر مان لے، منت مان لے تو اسے پورا کر دے، جو فطرت کے خلاف نہ ہو، جیسے اولاد کو قتل کرنے کی منت، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جیسے کہ کوئی منت مانگ لیتا ہے انجانے کے اندر کہ میں اگرچہ یہ میرا کام ہو تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں حج کروں گا، یا پھر میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، ایسی بہت ساری منتیں ہوتی تھیں، اور آج بھی لوگ کرتے ہیں منت۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا، اب تم نظر مانو یا نہ مت مانو۔ تو نظر ماننے سے ایک وجہ سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ نظر نہ مانی جائے، کیونکہ لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیریں لکھ لی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو رشوت مت دو تم کہ میں یہ میرا کام ہوگا تو 2 روزے رکھوں گا یا 2 روزے رکھوں گی۔ عورتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے صاف طور پر منع کیا ہے کہ نظر نہیں ماننی چاہیے۔ دعا مانگو، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے وہ دے، اللہ مجھے فلاں دے، اللہ دین دے، اللہ دنیا دے، دنیا کی ساری دولت مانگو، آخرت کا سارا آخرت مانگ لو، مانگنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، اور جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، جب بھی مانگو عزت کی زندگی، ایمان کی موت مانگو، یہ ضرور کرنا، نظر مت مانو۔ مگر لوگ مانتے ہیں، اب ان کو کون سمجھائے؟ بس دن بھر فون لے کر کے اوپر سویپ کریں گے، جیسے کوئی دینی بات آئے گی تو اس کو رک کر نہیں دیکھیں، وہ تو فوری آگے بڑھائیں گے۔ کوئی بات سننے میں آ رہی ہے تو اس کو وقت نہیں دیں گے۔ اب ہم وقت نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں بات کو سمجھانے کی، مگر کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہی دیکھو، نہیں، میں بات بتا رہا ہوں، آگے بڑھاؤ دین کی بات، دین کا معاملہ، اللہ کا قرآن آگے بڑھاؤ، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ بات کو پھیلاؤ، کیونکہ اس میں شرک کا رد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں شرک کی بات کہی ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعتیں، خرافات، شرکی اعمال بسے پڑے ہیں اس کا رد کر سکوں، اللہ کی توفیق سے باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شرک کو دور کریں، کیوں؟ ایک آدمی بھی اگرچہ ہم میں سے، اگرچہ ہماری وجہ سے ایک آدمی بھی شرک کو چھوڑ کر توحید پر عمل کر لے اور توحید ہم پہنچائیں اس کو، تو ہمارے لیے وہ نجات کا باعث بنے گا۔ ہم یہی سوچتے ہیں، دوسرا اور کوئی منشا نہیں ہے۔ لوگ شرک و بدعت خرافات سے دور ہو جا کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری ہیں، لوگوں کو ان کے شریکوں نے مزین کیا کہ ایسے ایسے کام کریں، بلیاں دیں، وہ کریں، یہ کریں، ہاں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب خرافات ہے، یہ انسانیت سوز ہے، یہ انہیومینٹی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جانوریت ہے، بلکہ حیوانیت ہے، جو بلیاں اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور مکے کے اندر بھی مشرکین کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے یہ چیز کو ختم کیا ہے۔ اللہ کا بے انتہا فضل و شکر ہے، آپ بھی شکر ادا کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں ان کے خیال کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں،
اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشت حرام ہے، ان پر سواری اور بوجھ جائز نہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے، اور اللہ عنقریب انہیں ان کی افطرا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ کیٹیگریز بنائے تھے کہ اس کو تو کھایا جائے گا، اس کو نہیں کھایا جائے گا، اس پر تو سواری ہوگی، اس پر سواری نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ اور ایسا بھی کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ کا نام نہیں لے کر بھی ذبح کرتے تھے، حرام خور قوم تھی، بتوں کے نام سے کاٹتے تھے۔ آج بھی یہ فلاں یہ پیر بابا کے نام کا بکرا ہے، یہ پیر بابا کے نام کا مینڈا ہے، یہ فلاں ہے، آج بھی ہے اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھو سملیرٹی بٹوین دوز پیپل، وہ لوگ، دس پیپل، یہ لوگ، دیکھو کتنی سملیرٹی ہے۔ ان کو ان کے بڑوں نے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ یہی جس طرح کہتے تھے نا یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، یہ مال اللہ کے نام کا مال تو نہیں لے سکتا، نہیں مطلب لے سکتا ہے بتوں کے نام کا، مجاوروں کے نام، کیوں؟ یہ سارا مال مجاوروں کو جانے کا ہے، یہ سارا مال ان پنڈتوں کو، ان بیٹھنے والے، ان جو ہے نا اڈا جمانے والوں کے لیے ہے بھائی۔ اس لیے کیسی تخصیص کرتے تھے، کیسی جو ہے تقسیم کرتے تھے یہ لوگ۔ ان کی مصبر جو ان کی مشرکانہ رسوم کی فہرست کافی طویل ہے، چند درج ذیل ہیں۔ کچھ کھیتی اور جانور بتوں کے نام کر دیتے تو ان سے ہر کوئی نہیں کھا سکتا۔ اس کے متعلق انہوں نے ایک فہرست بنا رکھی تھی کہ فلاں قسم کی نظر ہو تو فلاں لوگ کھا سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک پوری ڈیٹیل تھی، کون کھانا، حاملہ عورت کھانا، یا باکرا بچی کھانا، یا بوڑھا آدمی کھانا، یا انہوں کھانا، ایسا کھانا، ہاں یہ ساری ایک لسٹ تھی ان کے پاس۔ جن جانوروں کو بتوں کی نظر کیا جاتا ہے ان پہ تمام لوگوں حتیٰ کہ ان کے اصل مالکوں کا بھی سواری کرنا منع ہوتا۔ جیسے کہ اونٹ ہے بھائی، کسی کا اونٹ ہے، یہ فلاں بت کے نام پہ چھوڑا، فلاں وہ بڑے بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا، اب اس پہ سواری نہیں ہوگی، یہ اونٹ پہ، یہ اونٹ پہ سواری نہیں ہوگی، یہ ایک ان کے پاس لسٹ تھی۔ اور وہ جو جس کا اونٹ ہوتا تھا وہ بھی نہیں سوار، دوسرے تو نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیوں؟ یہ غیروں کا نا، جیسے بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ وغیرہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ جیسے کہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ، بحیرہ کا بھی ذکر ہوا پچھلے درسوں میں، صائبہ کا بھی اور وسیلہ کا بھی ذکر ہوا، وہ جو ہے ویڈیو آپ دیکھ لیں، تفصیل کے ساتھ ہم نے وہ باتیں رہیں۔ ان نظر کردہ جانوروں سے دربار کے مجاور اور پروہت ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور اب ان پہ اللہ کا نام لینا بھی ممنوع تھا، کیونکہ وہ معبودان باطل کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ دیکھیے اب اللہ کا نام لے کر تو کاٹ ہی نہیں سکتے تھے، یہ مجاوروں کے پاس اب ان کی جو بھی ہے، یہ مجاور کیا بھی کر سکتا تھا، یہ پنڈت جی، یہ جو بھی ذمہ دار تھا نا یہ بت کدے کا، یہی کر سکتا تھا، اس کے اصل مالک بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے اوپر اللہ کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ کتنی بری قوم گزری ہے، اور آج کی قوم بھی ان کے ہو بہو گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ نیز کہتے ہیں کہ اس قسم کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے۔ دیکھیے میں کہتا تھا نا ہمارے مردوں پر حلال ہے، ہماری بیویوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں۔ جو یہ بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا، اور وہ یقیناً دانا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو میں سزا دوں گا، تم کو میں سزا دوں گا کہ اگرچہ کوئی جو ہے بت کے نام پر ان بزرگوں کے، ان کے جو لات منات عزا جو تھے نا ان کے ولیاں، تو یہ نام پہ اگرچہ کوئی جانور اونٹنی چھوڑ دی گئی، اب اونٹنی کو وہ ذبح کر لیے، اگرچہ وہ بچہ زندہ ہوگا تو اس کو کھا لیں گے، البتہ ہاں ان کے، کیونکہ جب ذبح کریں گے تو پیٹ میں جو بچہ ہے نا، اب وہ ہاتھ پیر مارے گا تو وہ صرف مرد کھائیں گے، اگرچہ وہ ہاتھ پیر حرکت نہیں کرے گا، یعنی چھوٹا ہے ابھی، ہاتھ پیر کا سٹیج نہیں ہے، ویسی چیزیں صرف اور صرف مرد اور دونوں بھی کھا سکتے ہیں۔ زندہ اگرچہ نکلا، پیٹ چیر کر کے نکالے، زندہ نکلا، ہاتھ پیر مارا ہلا رہا ہے، تو اس کو تو صرف مرد ہی کھائیں گے، اگرچہ مردہ نکلا، بے جان نکل گیا، جب روح نہیں نکلی اس میں، حرکت نہیں نکلی، تو وہ مرد اور دو بھی کھا سکتے تھے۔ تو ایسی تقسیم انہوں نے کی تھی مشرکین مکہ نے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے۔ قتل اولاد کے طریقوں کا یہ بیان آیت نمبر 137 میں ہو چکا ہے۔ اس طرح اس کے سارے رکوع میں ان کی از خود حرام کردہ کئی چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی کہ سابق میں بھی بہت ساری چیزیں ذکر ہو چکی ہیں پچھلی آیتوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضمناً یہ ساری باتیں پھر دوبارہ بتا رہا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے، سزا ضرور ان کو دے گا جو یہ حرکت کر رہے ہیں نا۔ مردہ جو ہے مرد عورت دو بھی کھائیں گے، اور زندہ اگرچہ تو صرف مرد کھائے گا، یہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا، وہ حلیم ہے، وہ حکمت والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افطرا باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، یہ ایسے گمراہ ہیں جو ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، پچھلی یعنی کہ میں نے بتایا نا کہ اللہ کے رسول کے ابا یا دادا کا جو ہے نا اسی طرح کا معاملہ بھی تھا، تو یہ جو حرکات کرتے ہیں اس زمانے میں یا اس زمانے میں بلی پر تھا یا جو بھی ذبح کیا جاتا ہے یا بلی دی جاتی ہے، تو اس بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ باتیں بیان کی ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے دہرا رہا ہے کہ جن لوگوں نے حماقت بھی کرتے نا، میرے کو 10 بچے ہوئے تو میں ایک کو ذبح کروں گا، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ کیوں ذبح کرے گا بھائی تو؟ ہاں، کیوں ذبح کرے گا؟ کون بولا تیرے کو؟ کیا ابراہیم علیہ السلام جس کا تو نام لیوا تھا انہوں نے بتایا تھا؟ نہیں بتایا، بلکہ یہ تمہاری اپنی افطرا تھی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کی غرض سے گئے تھے، کیونکہ اللہ وہی ان کو دیتا تھا۔ کیا تم کو وہی آتی تھی؟ کہاں سے نکالے تم لوگ؟ آج بھی جو یہ بلی پر تھا اور جو یہ نظر وغیرہ کے نام پر انسانوں کا قتل ہوتا ہے نا، کہاں پر بھی دنیا کے اندر، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی عبادت کے اندر ہو، کوئی بھی دھرم کے اندر ہو، تو یہ سارا کا سارا غلط ہے، انسانیت سوز ہے، ان ہیومینٹی ہے، ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، کیونکہ انسان کو جینے کا پورا اختیار ہے اور حق ہے اس کو کہ وہ اچھی زندگی جی کر دنیا سے جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفٌ أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہی تو ہے جس نے باغات پیدا کیے جن کی بیلیں لپٹ جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کیں جن سے مختلف ماکولات حاصل ہوتے ہیں، نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے متشابہ اور مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت اللہ کا حق بھی ادا کرو، یعنی کہ اس کا نکالو مال، اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے کیا بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے۔ معروشات کا مادہ عرش ہے جس کا معنی بلند کرنا ہے، گویا ایسی بیلیں جو اوپر چڑھتی ہیں، جیسے انگور اور بعض ترکاری کی بیلیں اوپر طرف ایسا لپٹتے ہوئے چڑھتی ہیں نا، ایسا گچھے لگتے ہیں انگور کے، اور اسی طرح بعض ترکاریاں بھی ہے، بیلیں جس بیلوں میں جو کدو کی بیل اور وہ فلاں کی بیل، یہ جو بیلیں ہوتی ہیں تو ایسا وہ کرتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کرتا ہے۔ تمام قسم کے باغات، ان میں ہر قسم کی بیلیں، کھیت، نخلستان اور لذیذ پھل تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو پھر تم بتوں کے حصے کیوں نکالتے پھرتے ہو؟ حلال و حرام کے اختیار تم نے خود سنبھال رکھے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں تو میں پیدا کرتا ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو یہ تم یہ بتوں کے نام پہ کیوں نکالتے ہو؟ کون بولا تمہیں؟ کس نے اختیار دیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ اسید الانصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کو کھاؤ اور اس کے تیل کی مالش کرو کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ ترمذی میں اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ خالد بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں غالب بن الجبر کے ہمراہ مدینہ آیا، راستے میں غالب بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کو ابن ابی عتیق آئے اور بتایا کہ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی میں شفا بتلائی ہے۔ ہم نے کلونجی کے چند دانے کوٹ کر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے دونوں اطراف ٹپکائے، ہم نے ایسا کیا تو غالب بن الجبیر شفایاب ہو گئے۔ دیکھیے کلونجی کے بارے میں بھی
اور اسی طرح زیتون کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اور شفا بتایا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ اللہ کے حق سے مراد وہ صدقہ ہے جو کہ اللہ کے نام پر اس فصل سے فقراء اور مساکین کو دیا جائے۔ یہ صورت مکی ہے، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی تھی، چنانچہ اس جگہ صدقے کی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارانی زمین سے پیداوار کا 10واں حصہ اور آبپاشی والی زمین سے پیداوار کا 20واں حصہ مقرر فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب بھی مقرر فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برساتی پانی کا جو کھیت ہوتا ہے اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ میں دینا، ٹھیک ہے، 10 حصے کریں گے اس کا ہوگا۔ اور جو جس سے تم محنت کر کے نہریں بنا کر کے یا بولی کھود کر کے یا اسی طرح تم جو ہے کولو چلا کر کے یا کسی بھی طرح سے نہر کھدوا کر کے تم اگرچہ وہ پانی سے اگرچہ آپ پاشی کرتے ہو، یعنی کہ تم کھیتی کرتے ہو، تو 10واں حصہ ہی صرف نکالنا پڑے گا۔ ایک تو قدرت پانی بھیجتی ہے، اس میں 20واں حصہ ہے، اور جو تم پانی جس میں ڈالتے ہو اس میں 10واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ زکوٰۃ ہے تمہارے مال کی، جو کھیتی کی۔ اور یہ آیتیں کیونکہ جب اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام مدینے کے اندر متعین کیا، مکے کے اندر زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو باغات وغیرہ جو کھیتی وغیرہ کرتے تھے ان کے لیے کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکینوں کو کھلانے کی، مسکینوں کو دینے کی بات یہاں پر کر رہا ہے۔ حکیم ابن حزام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ خیرات میں بھی حد اعتدال سے تجاوز پسندیدہ نہیں ہے۔ افضل صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ آدمی جو ہے، اب میرے پاس 100 روپے ہے، میں صدقہ کروں گا 2.5 روپے، تب میں جو ہے اب 100 روپے خرچہ کر رہا ہوں، نہیں کر سکتا۔ تجاوز نہیں کرنا ہے، 2.5% تو 2.5%۔ ایسا نہیں کہ بھئی پورا مال اٹھا کے دیکھ لیں گے، دے دیں گے، تم محتاج بن جاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے اسی میں سے دے دیا جائے صدقہ و خیرات۔ اگرچہ تھوڑا بہت اور بھی تم دینا چاہتے ہو اس کے علاوہ بھی تو تمہارا اختیار، مگر سارا کا سارا مال جو ہے نا دینا، یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس لہٰذا ہم بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ نیز چوپایوں میں سے کچھ بار برداری والے ہیں اور کچھ سے مفروشات بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چوپایوں میں بھی کچھ اٹھانے والے ہیں، زمین دوتنے والا، کچھ جو ہے مفروشات کھیتی کی طرح جانوروں میں بھی، چاہے وہ بار برداری کے ہوں جیسے اونٹ، بیل، گھوڑا وغیرہ یا بھیڑ بکری وغیرہ ہوں، از خود انہیں خود پہ حرام نہ کر لو، ایسی رسوم ایجاد کرنا شیطانی کام ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیتوں میں بتایا نا کہ اس پہ سواری نہیں کریں گے ہم، ایسا وہ بول لیتے تھے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں لکھی کہ بھائی تم جو ہے یہ خود تمہاری افطرا ہے، ایسی چیزیں اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی، نہ قرآن نے بیان کی، نہ اللہ نے حکم دیا، یہ تمہاری اپنی بڑھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا رزق جو اس نے تمہیں دیا ہے انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ یہ جو کام ہے نا، ہم نہیں بیٹھیں گے سواری پر، یہ فلاں بڑے بزرگ کے نام پر، ولی کے نام پر، بتوں کے نام پر جو یہ کرتے تھے لوگ، حبل ان کا ولی تھا نا، لات و منات و عزا ان کے ولی تھے نا، ان کے نیک لوگ تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے نا نیک ولی اللہ تھے۔ تو قرآن کی دلیل ہے، ود، سوا، یغوث، یغوث و نصر، یہ 5 پنجتن پانگے ولی تھے نا ان کے، تو ان کی عبادت کیا جاتی تھی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چلنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی تابع داری کرنا، یہ شیطان کے قدموں پر چلنا ہے، شیطان کا ساتھ دینا ہے، ایسا کام مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ثمانیۃ ازواج من الزان اثنین ومن المعاذ اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ کل 8 جوڑے نر و مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں مذکر حرام کیے ہیں یا دونوں مؤنث، یا وہ بچے جو ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم وحی الہی کی کوئی بات بتلاؤ۔ تو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ بتاؤ، کل 8 جوڑے نر و مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2، بھیڑ اور مینڈھا، بکری اور بکرا،
اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، یہ کل 8 جانور ہیں، ہر ایک زوج ہیں، 4 مادہ ہیں اور 4 نر ہیں۔ یہی 4 جوڑے عرب میں موجود تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کا عقلی محاسبہ کیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی جانور حلال ہے تو اس کا نر اور مادہ دونوں ہی حلال ہونے چاہیے۔ اگر نر یا مادہ حرام ہیں یا حلال ہیں تو پھر سب جانوروں کے نر اور سب کے مادہ پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ مادہ تو خود حلال ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام؟ کوئی سمجھ کی بات کرو یار۔ یہ بات مفسر نے کہی ہے کہ اب بکری بھی ہے، بکرا بھی ہے، یہ دونوں استعمال کی چیزیں ہیں، تو یہ تخصیص کیوں کہ مادہ ہے، یہ مادہ نہیں کھا سکتے یا نر نہیں کھا سکتے، یا یہ بولنے والا تم لوگ کہاں سے لائے؟ کوئی ہے ثبوت، کوئی اوتھینٹسٹی ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہ سوال کا جواب تو قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا نا، کیونکہ کوئی وحی الہی ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی الہی کا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا نیز اونٹ کی جنس سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا ان کے بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، یا جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر دوبارہ یہ آیت میں بھی وہی بات پوچھ رہا ہے کہ تم وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ پہلے تو لاؤ، تم کون کس کے اوپر وہی ہے وہ اس کو لاؤ، اور جب وہ سنا اس کے اوپر وہی نازل ہوئی، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ 2 طرح کے سوال جس کا کوئی جواب نہیں، مشرکین مکہ بھی نہیں دے سکے اور قیامت تک بھی کوئی نہیں دے سکے گا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ محرم علی بعتهم یطعمه الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسق اہل لغیر اللہ به ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ جو وہی میری طرف آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، یا فسق ہو، ناپاک ہیں، یا فسق ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص لاچار ہو اور باغی نہ ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو تو بلا شبہ آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں بتا دی ہیں نا بھائی، کہ مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، اور وہ تمام کھانے کی چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، چاہے وہ کوسی بھی دیگ ہو، کسی کا بھی لنگر ہو، جس پر غیر اللہ کی نیت ہو گئی ہے وہ سارا کا سارا حرام ہے۔ حرام میں بھی درجہ بندی ہے، پہلے مردار، پھر خون، پھر سور کا، خنزیر کا گوشت اور اس کا اجزاء، اور اس کے بعد جو ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کہو، بلی کہو، جو بھی کہو، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145 یاد رکھ لو، یہ حرام ہے، بالکل حرام۔ اب تم کوسی دیگ نام لے کر کے پکاتے ہو، اب تم جانو اللہ تعالیٰ خوب بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں خون سے مراد وہ خون ہے جو کہ ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے، تاہم کچھ تھوڑا بہت خون جو کہ گوشت سے لگا رہ جائے تو وہ حرام نہیں ہے۔ اس آیت میں مذکورہ 4 اشیاء کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور محرمات کا ذکر کیا ہے، جیسے آپ نے ہر درندہ اور شکاری پرندہ حرام قرار دیا، تو گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ جو جانور عموماً کھائے جاتے ہیں ان میں تو یہی کچھ حرام ہے، نہ کہ وہ جسے تم حرام کر رہے ہو۔ حلال و حرام کے سلسلے میں یاد رہے کہ شریعت نے صرف اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ ان اشیاء کے طبی لحاظ سے انسانی جسم پہ کیا اثرات ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے سنکھیا نام کا لیا جاتا، موت کی ایسی شکل جس میں جسم سے خون نہ نکل سکے جانور کو حرام کر دیتی ہے۔ خون کے اندر بعض ایسے جراثیم مائکروبس موجود رہتے ہیں جو کہ انسانی جسم کے لیے مضر ہیں۔ اس کے علاوہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ذبح شدہ جانور کے مقابلے میں گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا جانور جلدی گل سڑ جاتا ہے، روٹن ہو جاتا ہے۔ خنزیر انتہائی دیوس جانور پایا گیا ہے
مادہ کے ساتھ نر خنزیر جنسی تعلق قائم کرتا ہے اس سے دوسرے نر خنزیر کے جنسی تعلق سے اسے کوئی کوفت نہیں ہوتی۔ دیکھیے سورۃ النحل میں اس کا تذکرہ ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، اگر ایسا ہوا تو یہ رعایت اس کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ذبح کرتے وقت جو بھڑل بلکہ جو خون آتا نا وہ ہے۔ اب تھوڑا بہت اگرچہ گوشت کو لگے ہوا اس میں کچھ تھوڑا بہت خون ہے تو اسے بھی صاف کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے فوڈ پوائزننگ کا ہوتا ہے۔ اگرچہ تھوڑا بہت بھونتے وقت بعض وقت کیا ہے جنگل میں ذبح کرتے ہیں تو دھونے ہونے کی جو ہے نا اتنی جو ہے انہیں تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تھوڑا بہت اس میں خون لگا ہوا رہتا ہے، جیسے باربیکیو کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو ایسا تھوڑا بہت خون اگرچہ وہ گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ کھانے میں کوئی خبات نہیں ہے۔ ذبح کر کے جو زیادہ خون ہوتا ہے جس کے لنڈے، جس کے سلاٹر ہاؤسز میں وہ پکڑ کے ذبح کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہانڈیوں میں برتنوں میں پکڑ کر کے لے جا کر کے شراب خانوں کے باہر وہ تل کر کے بیچتے ہیں وہ لوگ خون، وہ کلیجی ٹائپ کا وہ جو ہے نا گھٹ ہو جانے کے بعد ہو جاتا ہے تو اس کو پکا کر کے مسالے وسالے لگا کر کے شراب خانوں میں بیچے جاتے ہیں۔ مسلمان وہاں پر بھی جا کے کچھ جاہل جو ہے وہ کھاتے ہیں، اللہ انہیں یا تو ہدایت دے یا تو غارت کرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے خنزیر کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے کہ نر خنزیر اپنی جو مادہ ہے نا اس کے ساتھ جو تعلقات قائم رکھتا ہے اور ساتھ رہتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اپنی مادہ کے ساتھ کسی دوسرے خنزیر سے بھڑوانا وہ خنزیر کو پسند ہے، ایک عادت ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ ایک عادت ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اور جو یہ گوشت کھاتے ہیں نا خنزیر کا، ان کے اندر بھی وہ والا جو ہے معاملہ رہتا ہے کہ بھائی ان کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا تیسرا پانچواں دسواں کرے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ یوروپ کیوں تباہ ہوتا ہے خنزیر کا گوشت کھا کر کے؟ جب جو کھاؤ گے فطری طور پہ وہ دماغ میں آئے گا، وہ جراثیم پلیں گے دماغ میں، اس لیے انگریزوں کے اندر یہ اس کی بیوی کے ساتھ وہ، اس کی بیوی کے ساتھ وہ، یہ چلتا ہے نا، تو یہ عام بات ہے کیونکہ اس کا بنیادی مسئلہ خنزیر کے چال چلن کے تعلق سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ کھول کر کے بیان کر رہا ہے، مفسرین سمجھا رہے ہیں سمجھنے کے لیے مسلمانوں، تو سمجھو۔ اور دوسرا ہے وہ تمام اشیاء جس پر اللہ کے علاوہ جس کا نام لیا جائے، وہ تمام کے تمام، یہ نیاز کے نام پر غیر اللہ کا جو ہے کچھ بھی کاٹ کر کے کھلا رہے ہو، یا پھر فاتحہ کے نام پر کھلا رہے ہو، یا غیر اللہ کے نام پر جتنا بھی تم کر رہے ہو جس کی کوئی دلیل قرآن میں نہ حدیث میں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جتنے یہ لمبے لمبے جو ہے نا جبے دستار پہن کے یہ وہ ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ چیخ مار کر کے یہ جو اسٹیجوں پہ ٹھہر کے بولتے ہیں نا، یہ دو کوڑی کے عالم ہیں، ان کو نہ معلوم ہے نا یہ قرآن کے کبھی قریب پھٹکتے ہیں نا حدیث کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف 2 منٹ اذان کی۔ تو میں یہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو اسٹیجوں پر بیٹھ کے چیخ مار کر کے لوگوں کو جو بہکاتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب لائیں گے، پڑھیں گے، ملانے کی کوشش کریں گے، یہ سے وہ کریں گے، یہ کریں گے، مگر حقیقت چھپا کر رہیں گے۔ ان کے پاس یہ سوالات لے کر جاؤ، کیا یہ سملیرٹی نہیں ہے؟ ہم جو حرکات کر رہے ہیں، ہم جو یہ بکرے لے جا کر کے خبروں کے پاس جو ہے ذبح کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں خود بھی نیادوں کے نام پر، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا نبی نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا کرو؟ کیا صحابہ نے کہی ہے؟ کیا تابعین نے کی ہے؟ یا محدثین نے کہیں کہا ہے؟ کون کہا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ کہاں قرآن کی آیت ہے؟ کون سی حدیث کی روح سے یہ عمل تم جو کرتے ہو، بکرے لے جا کر کے مردوں کے پاس، قبروں کے پاس ذبح کر کے نیادوں کے نام پر یہ کرتے ہو حرکات، یہ غیر اللہ کے نام پر جو حرکات کرتے ہو، یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ انہی مشرکین مکہ سے تمہیں شیطان نے ورغلا کر کے اس چیزوں پہ لگایا۔ نماز کو نہیں آتے ہو، نیک لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرتے ہو، کیوں؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، نیک چیزیں دیکھو گے، سنو گے، سمجھو گے تو شرک سے تم دور ہوگے۔ شیطان تمہیں نیک لوگوں کے پاس آنے ہی نہیں دیتا، اچھے لوگ جو شرک سے تمہیں روکتے ہیں ان کے پاس آنے ہی نہیں دیتا، ان کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، گالی دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو ان لوگوں کو جو تمہیں شرک سے دور کرتے ہیں۔ تو لہذا اے چیخ مارو، گلا پھاڑ کے چیخ مت مارو، اللہ کے قرآن میں جو لکھا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے، جیبوں میں ٹھوسنے کے لیے لوگوں کو گمراہی پر مت لاؤ، اپنی 2 کوڑی کی جو ہے نا زندگی کے لیے جوق در جوق لوگوں کو شرک کی دعوت دیتے ہو، چلا کر کے دنیا میں تمہیں سزا ملے گی، آخرت میں تو تمہارے لیے جہنم موجود ہے۔ نکالو یہ ساری چیزوں کو، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نظر نیاز کا ہے، چڑھانے کا، یہ مردہ پرستی کا کہیں پر بھی جو ہے نا نام و نشان نہیں ہے۔ لہذا توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ کسی کی جان جانے والی ہے، کسی کی جان جانے والی ہے تو اس کے سامنے مردار ہے، کہیں جنگل میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، مردہ جانور کوئی پڑا ہے تو اسے وہ کھا سکتا ہے، اتنا ہی جتنا کہ اس کی جان بچ سکے، پھر نیکسٹ اسٹیشن، اگلے اسٹیشن، نیکسٹ وقت تک
کہ اس کی جان بچنے جتنا ہی کھائے گا اس سے تجاوز نہیں کرے گا. اسی طرح مردار خون اور خنزیر کے گوشت کے حکم اور اسی طرح غیر اللہ کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اتنا ہی موت کے ڈر سے اتنا ہی کھا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم وحرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں آنتوں سے لگی ہو یا ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو. ہم نے یہ ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کیا اور بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ ہم نے وہ ناخون والے جانور جس کو ناخون ہوتے ہیں نا وہ حرام تھے، جیسے شیر ہے، بلی ہے، کتا ہے، یہ پھاڑ کر جو کھاتے ہیں ناخون والے جانور، ہاں آدم خور، خون خار جو خون پیتے ہیں، یہ جانور ناخون والے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا تھا. اور یہودیوں کو سزا کے طور پر یہ گائے اور بکری کی چربی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی سزا کے طور پر. ان کو سزا تھی، بہت سی سزائیں ان کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے. مختلف جگہ مختلف انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے مختلف سزائیں انہوں نے دی. اور آنتوں سے لگی ہوئی یا ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہم نے یہ ان کی سرکشی کے طور پر کیا تھا. جو چربی پیٹ میں نکلتی نا وہ مگر مسلمانوں کے لیے حرام نہیں ہے، حلال ہے بھائی کھا سکتے. یہ یہودوں کے لیے حرام کی تھی، مگر وہ حرام نہیں تھی جیسے کہ ہڈیوں کو لگی ہوئی ہے یا پھر جو ہے آنتوں سے لگی ہے، وہ جو ہے چمٹی ہوئی ہو، لگی ہوئی ہو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کے لیے سزا کے طور پر حرام کیا تھا اور ان کی سرکشی کے طور پہ سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. ایسے سم والے جانور جن کے نیچے پھٹے ہوئے نہ ہوں جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ. فرمانے بار تعالیٰ ہے کہ بنو اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب اشیاء حلال تھیں مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے قبل اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. آپ ان یہود سے کہیے کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو. آل عمران میں یہ وضاحت ہو چکی ہے. اس کے علاوہ یہ مضمون سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 میں بھی بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ مضمون میں مذکور ہیں. ان سب آیات پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ان پہ بھی صرف وہی اشیاء حرام تھی جو کہ امت محمدیہ پہ حرام ہیں. پھر کچھ اشیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے حرام سمجھ لی گئیں. سم والے جانور اور چربی وغیرہ بطور سزا موسیٰ علیہ السلام سے کافی بعد کے زمانے میں حرام کیے گئے. نزول قرآن کے وقت تک تورات میں ایسی اشیاء کا ذکر تک بھی نہ تھا اور یہ اضافے بعد میں ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں، کیونکہ یہ جو ہے سسٹم انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لی تھی چیزیں، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے کی تھی. اس نسبت سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں شاید ذکر کرتے تھے یہ لوگ، یہ یعقوب نے ایسا کیا تھا تو لہذا ہمارے لیے بھی حرام، تو اللہ تعالیٰ نے مطلق ان کے لیے حرام کی تھی. مگر یہ ان کی سزا کے طور پر یہ جو حرکات کرتے تھے نا ایک دوسرے کا ناک مال کھانا، یہودیوں میں بنی اسرائیل میں یہ چیزیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کے طور پر دنیا کے سامنے بتا دیا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بتا دی ہیں. تو کیسا رہا آج کا درس؟ الحمدللہ ٹھیک رہا. آپ ضرور ہمیں کامنٹس کر کے بولیں. آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 سے ہمارا درس شروع کیا تھا اور 146 تک ہم نے آج مکمل کر لیا ہے. 146 آیت مکمل ہو گئی ہے. تو میرے بھائی، ہم یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ تفسیر قرآن کا دعوت ہے، یہ ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی دیں یہ دعوت دنیا کو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیں، لوگوں میں پبلکلی بولیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں درجے بلند کرے. تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں. ہمارے اس چینل یوسف طاہر ویوز، ہم نے نیا نام رکھا ہے یوسف طاہر ویوز کو جو ہے ضرور سبسکرائب کریں. اور کوئی اشکال ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سوال ہے پوچھنا ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر کے ضرور پوچھیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم دوبارہ ملیں گے اگلی نشست میں. جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.